أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واشهد أن محمدا عبده ورسوله. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى، ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فأعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين। हर किस्म की हम्द व सना अल्लाह ज़ुल जलाली वल इकराम ही के लिए लायक व ज़ेबा है कि जिसने हमें अपना पसंदीदा दीन इस्लाम अता किया है। सूरत हाल ये है मेरे अज़ीज़ों, मेरे मुहतरम भाइयों, मेरे दोस्तों और बुज़ुर्गों, वाजिबुल एहतराम पर्दा नशी इस्लामी माँ और बहनों, कि इस वक्त फ़ितने उरूज पर हैं और हर तरफ से दीन इस्लाम पर यलगार की जा रही है। हम देखते हैं कि हर साल मार्च के महीने में मिलियन मार्च के नाम से कितनी ही औरतें अल्लाह की इस ज़मीन के ऊपर, अल्लाह के आसमान के नीचे निकलती हैं। मुख्तलिफ़ उनके नारे हैं, मुख्तलिफ़ उनके शिआर हैं, मुख्तलिफ़ स्लोगन्स हैं, और फिर वहाँ पर खूब माहौल गर्म किया जाता है। अल्लाह की ज़मीन के ऊपर, अल्लाह के आसमान के नीचे अल्लाह की ये बंदियाँ क्या कह रही होती हैं? औरत क्या मांगे? हक़ मांगे। औरत क्या मांगे? आज़ादी मांगे। जागी जागी औरत जागी, औरत क्या मांगे? हक़ मांगे। औरत क्या मांगे? आज़ादी मांगे। फिर कहती हैं हम छीन के लेंगे आज़ादी, है हक़ हमारा आज़ादी। और इनके स्लोगन्स देखिए तो अस्तग़फ़िरुल्लाह व अतूबु इलैह, वोकल हूँ बदतमीज़ नहीं, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, अगर दुपट्टा इतना पसंद है तो अपनी आँखों पे बांध लो। ए हुज्जत के कातिल, मेरी मर्ज़ी से डरते हो,
بیوی بچے کو مارتا ہے اور مجھ پر اسلام جھاڑتا ہے۔ شادی کے علاوہ اور بہت کام ہیں۔ عورت بچہ پیدا کرنے کی مشین نہیں ہے۔ لو بیٹھ گئی صحیح سے، تمہارے باپ کی سڑک نہیں ہے۔ مجھے کیا معلوم تمہارا موزہ کہاں ہے، کھانا خود گرم کرنا سیکھ لو۔ My body is not your battleground. I just got back from work. Can you pass me a glass of water? لڑکی شارٹ شرٹ پہن کر نکلے تو وہ خراب نہیں، دیکھنے والے خراب ہیں۔ پھر خواتین کے اس عالمی دن کے موقع پر مجرا، نشہ، ہم جنس پرستی اور کھلم کھلا بے حیائی اللہ جبار و قہار کے عذاب کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ تو یہ ہے عورت مارچ کے نام پر اسلام کے خلاف بدترین سازش۔ آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں باذن اللہ عز و جل اسی سے متعلق قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم گفتگو کریں گے۔ بات یہ ہے میرے عزیزوں، میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، اسلام سے پہلے عورت کی کوئی ویلیوز نہیں تھی، نہ عورت کو اس کے حقوق دیے جاتے تھے۔ اللہ کا قرآن بتاتا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ اگر کسی کے گھر کے آنگن میں لڑکی کی پیدائش ہوتی تو ان کے چہروں پر سیاہی چھا جاتی اور وہ مایوس اور افسردہ ہو جاتے۔ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ، اس چیز کو، لڑکی کی پیدائش کی خبر کو لوگوں سے، معاشرے سے، اپنے قبیلے اور برادری سے چھپاتے پھرتے، اور جب انہیں موقع ملتا تو استغفر اللہ واتوب الیہ، وہ اپنے ہی ہاتھوں اپنی ننھی منھی معصوم پھول جیسی شہزادی کو دور کہیں لے جا کر زمین میں گھڑا کھود کر وہاں پر زندہ دفنا کر واپس آ جاتے تھے۔ یہ تھا زمانہ جاہلیت میں اسلام سے پہلے عورت کی عزت اور عورت کی حیثیت۔ اسلام سے پہلے مختلف تہذیبوں نے عورت سے ناروا سلوک کیا اور آج بھی کر رہی ہیں۔ عورت کی عزت و عصمت کو بے دردی سے تار تار کیا گیا۔ آپ کو تاریخ کے اوراق اس نتیجے تک ضرور لے آتے ہیں کہ یونان، روم، ایران، مصر جیسی تہذیبوں نے جنہیں اپنے مہذب ہونے پر فخر تھا، تذلیل نسواں کے نقطے کو عروج تک پہنچایا ہے۔ اور بات کرتے ہیں حقوق نسواں کی۔ اقوام عالم میں کوئی بھی عورت کو تقدس، احترام کی چادر اڑانے کو تیار نہیں، لیکن جب اسلام آیا تو اللہ اکبر، ہر طرف سے ظلم و تشدد کا نشانہ بننے والی عورت کے صحیح مقام کو واضح کیا گیا۔ چنانچہ صحیح البخاری کے اندر روایت ہے کہ ایک صحابی پیارے پیغمبر علیہ السلام کے پاس آیا اور اس نے کہا من احق الناس بحسن صحبتی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ لوگوں میں سب سے زیادہ میرے حسن سلوک کا مستحق کون ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا یور مدر، امک، تمہاری ماں۔ اس نے پوچھا پھر کون؟ فرمایا تمہاری ماں۔ اس نے پوچھا پھر کون؟ فرمایا تمہاری ماں۔ 3 مرتبہ فرمایا۔ چوتھی مرتبہ اس نے سوال پوچھا ثم من، پھر کون؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو کا، تمہارا والد۔ اسی طرح جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں خیرکم خیرکم لأہلہ وأنا خیرکم لأہلی، تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اور میں تم سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے اہل و عیال کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا ہوں۔ اسلام سے پہلے عورت کی حیثیت یہ تھی کہ ایک عورت آئی اور ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آ کر رونے لگی، زار و قطار پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس سے پوچھتی ہیں کہ اللہ کی بندی بتا تو کیوں رو رہی ہے، آخر تیرے رونے کی وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میں پریشان ہوں، میرا شوہر کہتا ہے
نہ میں تجھے بساؤں گا نہ میں تجھے طلاق دوں گا، نہ میں تجھے بساؤں گا نہ میں تجھے طلاق دوں گا۔ سیدہ پوچھتی ہیں کہ وہ کیسے؟ تو عورت کہتی ہے کہ میرا شوہر کہتا ہے کہ میں تجھے طلاق دوں گا، میں تجھے طلاق دوں گا اور عدت پوری ہونے سے پہلے رجوع کر لوں گا۔ اس طرح نہ تو میں اچھے طریقے سے تجھے بساؤں گا نہ میں تجھے آزاد کروں گا۔ یہ ظلم ہے کہ نہیں؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا خاموش رہیں، اور یہی دین اسلام کی تعلیمات ہیں کہ اگر آپ کو دین اسلام کے کسی مسئلے میں علم نہیں ہے تو آپ خاموش رہیے۔ تاں کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام تشریف لائے تو سیدہ فرماتی ہیں کہ اس عورت کا ماجرا میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے آسمان معلی سے قرآن کریم کی آیات نازل فرما دی جن میں طلاق کے احکام بیان کیے گئے ہیں۔ الطلاق مرتان، دیکھو 2 بار تم اپنی بیویوں کو طلاق دے کر رجوع کر سکتے ہو۔ عورت کوئی کھلونا نہیں ہے، عورت کوئی تمہاری لونڈی نہیں ہے، عورت کوئی تمہارے پاؤں کی چپل نہیں ہے کہ تم اسے طلاق دو اور عدت پوری ہونے سے پہلے رجوع کر لو، پھر طلاق دو، پھر رجوع کر لو، پھر طلاق دو، پھر رجوع کر لو، مذاق بنا کے رکھ دو۔ عورت کی ایک عزت ہے اور اسلام نے عورت کو یہ عزت دی ہے، اسلام نے عورت کو یہ عزت دی ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ ہم مسلمان دین اسلام کی تعلیمات سے غافل ہیں۔ ہم لوگ اتنے کمزور ہو چکے ہیں کہ ہم کفر سے مرعوب بہت جلدی ہو جاتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں اسلام کی سنہری تعلیمات کیا ہے۔ چاہیے تو یہ کہ جو ہمارے پڑھے لکھے لوگ ہیں، پڑھے لکھے سنجیدہ لوگ ہیں، وہ آگے آئیں اور دنیا کے سامنے اسلام کا روشن چہرہ اور اسلام کی سنہری اور خوبصورت تعلیمات کو واضح کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کریم کی یہ آیات پڑھ کر سنائی، الطلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ ہے۔ یا تو اچھے طریقے سے عورت کو بسا لو یا تو پھر اچھے طریقے سے عورت کو آزاد کر دو، لیکن 2 مرتبہ طلاق دے کر تمہیں رجوع کرنے کا حق حاصل ہے۔ اگر تیسری مرتبہ طلاق دے دی تو اب رجوع نہیں ہے، اب رجوع نہیں ہو سکتا۔ قبل از اسلام جب کسی عورت کا شوہر فوت ہو جاتا تو مکہ مکرمہ سے باہر کال کوٹھری میں اس عورت کو قید کر دیا جاتا 1 سال کے لیے۔ 1 سال کے لیے عورت کو وہاں پر قید کر دیا جاتا، کوئی اس سے ملاقات نہیں کر سکتا تھا، اور جب 1 سال کے بعد وہ آتی اور اس دوران وہ غسل نہیں کیا کرتی تھی، نہاتی دھوتی نہیں تھی، اتنی بدبودار اور متعفن ہو کر باہر نکلتی کہ اگر کوئی پرندہ اس کے جسم کے ساتھ لگایا جائے تو بدبو کی وجہ سے وہ پرندہ مر جائے۔ اور یہ ہندوستان میں کیا حالات تھے کہ جب کسی عورت کا شوہر فوت ہو جاتا تو جہاں پر ہندو مرد کو جلاتے آگ میں ستی کی رسم، تو عورت کو بھی اس کے شوہر کے ساتھ جلایا جاتا تھا۔ یہ تو جب گاندھی خاندان آیا اور وہ وزیر اعظم تھی، شوہر اس کا فوت ہوا تو تب اس نے جلنا تھا، لیکن چونکہ وہ ایک عہدے پر تھی تو اس کا استعمال کرتے ہوئے انہوں نے پھر آہستہ آہستہ اس رسم کو کافی حد تک کم کر دیا۔ آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں کہ اگر شادی شدہ عورت کا شوہر وفات پا جائے، عورت کو گنجا کر دیا جاتا ہے اور اسے آبادی سے باہر کہیں پر 4 دیواری میں مقید کر دیا جاتا ہے کہ کہیں کسی مرد کی نظر اس عورت پر نہ پڑ جائے اور کہیں یہ آپس میں نکاح نہ کر لیں۔ یہ وہ تہذیبیں ہیں جو اسلام سے متصادم ہیں، جن سے آج ہم مرعوب ہوئے بیٹھے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں پکا سچا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اسلام نے ان تمام فرسودہ نظریات کا خاتمہ کیا ہے۔ 2 باتیں ہیں، یہ جو لوگ مارچ کے مہینے میں ہر سال ہمیں نکلتے ہوئے نظر آتے ہیں اللہ کی زمین کے اوپر، اللہ کے آسمان کے نیچے، اور عورت آزادی مارچ کے نام پر ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں نکلتے ہیں، ان کے لیے 2 باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے، آزادی نسواں، حقوق نسواں کا نعرہ لگانے والے اگر مسلمان ہیں، میرے ایک ایک لفظ کو یاد کر کے جانا ہے آپ نے۔ پہلی بات کیا ہے؟
کہ یہ سڑکوں پہ نکلنے والے حقوق نسواں، آزادی نسواں، عورت آزادی مارچ میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے اگر مسلمان ہیں تو انہیں اسلامی تعلیمات کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ اللہ کی قسم، جو حقوق عورت کو اسلام نے دیے ہیں دنیا میں کسی تہذیب نے، کسی مذہب نے نہیں دیے ہیں۔ اگر یہ مسلمان ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار کرنے والے ہیں تو پھر یہ مطالعہ کریں دین اسلام کا۔ دوسری بات، اگر یہ ڈس بلیورز ہیں، نان بلیورز ہیں، غیر مسلم ہیں، تو ہم انہیں دعوت دیتے ہیں کہ اسلام قبول کر لو تاکہ تمہیں وہ فیوز و برکات حاصل ہو سکیں جو اسلام اپنے پیروکاروں کے لیے بیان کرتا ہے۔ اور جس طرح کے سلوگنز اور جس طرح کے نعرے اور شعار میں نے گفتگو کی ابتدا میں ذکر کیے ہیں، اس سے آپ اندازہ کر لیجئے کہ یہ کس قسم کے لوگ ہیں، یہ کس قسم کے لوگ ہیں اور کتنی رف لینگویج یوز کرتے ہیں، اور ان میں ہمیں کوئی سنجیدگی، کوئی متانت، کوئی وقار نظر نہیں آتا۔ اللہ رب العالمین ہمیں فتنوں سے محفوظ رکھے، ہماری اولادوں کو، ہمارے اہل و عیال کو، ہماری خواتین کو، ہماری آنے والی نسلوں کو، سب اہل ایمان کو اللہ تبارک و تعالی فتنوں سے محفوظ رکھے۔ اور ہم اپنے آپ سے بھی یہ کہیں گے اور ان سے بھی یہ کہنا چاہیں گے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا مومن کے لیے جیل ہے، قید خانہ ہے، کافر کے لیے جنت ہے۔ کافر کے لیے جنت ہے، وہ جو چاہے کہے، جو چاہے پہنے، جو چاہے کھائے، جو چاہے جیسے چاہے معاملات کرے، لیکن دنیا ایک مومن کے لیے، ایک مسلمان کے لیے قید خانہ ہے۔ آپ جانتے ہیں جس طرح ایک قیدی ہوتا ہے اس کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی، نہ وہ اپنی مرضی سے کھڑا ہو سکتا ہے، نہ وہ اپنی مرضی سے بیٹھ سکتا ہے، نہ وہ اپنی مرضی سے کہیں آ جا سکتا ہے، نہ وہ اپنی مرضی سے کچھ کھا پی سکتا ہے، نہ وہ اپنی مرضی سے کچھ پہن سکتا ہے، نہ وہ اپنی مرضی سے، اللہ رب العالمین ہم سب کو عزت دے، استنجا کرنے کے لیے، قضاء حاجت کرنے کے لیے ٹوائلٹ، باتھ روم، واش روم جا سکتا ہے، کیونکہ وہ قیدی ہے، اس کی اپنی کوئی مرضی نہیں۔ تو قربان جائیے فصاحت و بلاغت کے بادشاہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا بات ارشاد فرما رہے ہیں، دریا کو کوزے میں بند کر دیا کہ اے مرد مسلم، اے مرد مؤمن، جب تک تم اس دنیا کے اندر زندہ ہو، چونکہ تم نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو تم اب اس کلمے کے مطابق زندگی گزارنے کے پابند ہو۔ تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرا جسم میری مرضی، تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ میری زندگی میری مرضی، تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرا مال میری مرضی، تم نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ تم نے کلمہ پڑھ لیا، تم کلمہ پڑھ چکے ہو، لا الہ، اب کسی کی مرضی نہیں چلے گی الا اللہ، سوائے اللہ رب العالمین کے، اللہ کی مرضی چلے گی۔ اس لیے کہ اللہ رب العالمین میرا خالق مالک ہے، میرا رازق ہے، کل کائنات کو پیدا کرنے والا ہے، اس نے دنیا میں مجھے بھیجا ہے اپنی عبادت کے لیے۔ ہماری مرضی کیسے چل سکتی ہے؟ کیا ہم نے اپنے جسم کو خود بخود پیدا کیا ہے؟ جی نہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمارا کریٹر ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمارا خالق و مالک ہے، ہم نے خود ہی اپنے آپ کو پیدا نہیں کیا بلکہ اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ تو اے اللہ کی بندیوں، اے ہر سال مارچ کے مہینے میں اللہ کی زمین کے اوپر، اللہ کے آسمان کے نیچے لاکھوں کی تعداد میں نکلنے والی اللہ کی بندیوں، اللہ کے لیے سوچو، اللہ کے لیے سوچو، اللہ کے لیے غور کرو۔ تمہارا یہ جسم جس کے بارے میں تم نعرہ لگاتی ہو میرا جسم میری مرضی، یہ تمہارا جسم ہے ہی نہیں، یہ جسم تو اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے۔ تم تو اتنی عاجز ہو، تم تو اتنی کمزور ہو کہ اگر تمہارے جسم کے اوپر ایک بال سفید ہو جائے، اللہ کی قسم تم اس کو سیاہ کرنے کا اختیار نہیں رکھتی ہو۔
تم بال کو کہو ہوئے بالا ہو جا کالا، بال کبھی بھی تمہارا حکم نہیں مانے گا، اس لیے کہ تمہارے روئے پر، تمہارے بال کے اوپر اگر کسی کا اختیار ہے تو وہ اللہ واحد مطلق کا اختیار ہے۔ دنیا میں اپنی مرضی سے نہ آئے ہیں، نہ دنیا سے اپنی مرضی سے جانا ہے، دنیا میں آئے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی سے ہیں، اور دنیا سے جانا بھی عن قریب سب نے جانا ہے، پتہ نہیں کب کس کا وقت آ جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا خاتمہ ایمان پر کرے۔ تو جب دنیا سے جائیں گے تو اللہ رب العالمین کی مرضی سے جائیں گے، اپنی مرضی سے نہیں جا سکتے۔ اور اگر کوئی سوسائڈ کرتا ہے، خودکشی کرتا ہے، تو یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کی بہت سخت سزا صحیح البخاری کی حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے۔ دنیا میں آئے اللہ کی مرضی سے، دنیا سے جائیں گے اللہ کی مرضی سے۔ کامن سینس یہ ہے کہ درمیان میں یہ تھوڑا سا وقفہ جو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں عطا کیا ہے، اسے اپنی مرضی کے مطابق نہیں بلکہ اللہ ذو الجلال والاکرام کی مرضی کے مطابق گزاریں۔ عجیب فلسفہ ہے نئی تہذیب کا۔ اگر ایک عورت اپنے گھر میں اپنے لیے، اپنے شوہر کے لیے، اپنے بچوں کے لیے کھانا تیار کرے تو یہ رجعت پسندی ہے، یہ دقیانوسیت ہے، یہ عورت کے اوپر ظلم ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور اگر یہی عورت ہوائی جہاز میں ایئر ہوسٹس بن کر سینکڑوں آدمیوں کی ہوس ناک نگاہوں کا نشانہ بن کر ان کی خدمت کرے تو اس کا نام آزادی ہے، اس کا نام جدت پسندی ہے۔ بسوں میں، ہوائی جہازوں میں کبھی کسی مرد کے سامنے ٹرے لے کر جا رہی ہے، کبھی کسی مرد کے آگے ٹرے لے کر جا رہی ہے، کبھی کسی مرد کے آگے ٹرے لے کر جا رہی ہے۔ یہ آزادی ہے، یہ جدت پسندی ہے۔ اور اگر یہ عورت ایک ہی گھر میں رہ کر اپنے والد کی خدمت کرتی ہے، اپنے شوہر کی خدمت کرتی ہے، اپنے بیوی اپنے بچوں کی خدمت کرتی ہے، اپنی بچیوں کی خدمت کرتی ہے، اپنے والدین کی خدمت کرتی ہے، گھر کی چار دیواری کے اندر رہتی ہے، تو یہ ظلم ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ نے قرآن میں سچ کہا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ۔ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، اندھے یہ دل ہو جاتے ہیں جو پہلوؤں میں ہیں، دل اندھے ہو چکے ہیں، آنکھیں اندھی نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آنکھوں کے اندھا پن سے بھی بچائے اور دل کے اندھے پن سے بھی بچائے۔ یہ جو بصیرت کا اندھا ہوتا ہے، استغفر اللہ، تو بولے یاد ہے آپ کو وہ جمعہ کے نہیں؟ بھول جاتے ہیں آپ، میں یاد کروا دوں وہ جو جمعہ تھا جس میں ہم نے اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے قرآن کریم کی یہ آیت بیان کی اور اس پر 2 جمعے پڑھائے الحمدللہ۔ وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى، دنیا والوں جو اس دنیا میں اندھا ہوگا، اس دنیا میں اندھا ہوگا، فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى، تو قیامت کے دن بھی اسے اندھا کر کے اٹھایا جائے گا۔ اے لاکھوں کی تعداد میں ملین مارچ کرنے والوں اور والیوں، تمہارے لیے پیغام ہے، اللہ کے اس گھر سے، اللہ سے ڈر جاؤ، توبہ کر لو۔ تم اللہ کی مخلوق ہو، یہ زمین اللہ کی ہے، یہ آسمان اللہ کا ہے۔ اللہ نے جو تعلیمات قرآن مجید کی روشنی میں نازل کی ہیں، موت سے پہلے اس پر غور کر لو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنے ماتھے کا جھومر بنا کر زندگی بسر کرو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ موت کا نقارہ بجے، دیر ہو جائے، موت کا فرشتہ تمہاری روح قبض کرنے کے لیے آ جائے اور قیامت کے دن جب تمہیں تمہاری قبر سے کھڑا کیا جائے تو اندھا کر کے کھڑا کیا جائے۔ اس دن تم پوچھو ربی لما حشرتنی اعمی، اے میرے پروردگار میں تو دنیا میں دیکھتی تھی، دنیا میں آنکھیں تھی، دنیا میں قوت بصارت تھی، لما حشرتنی اعمی، آج کے دن مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا گیا؟ وقد كنت بصیرا، دنیا میں بھیکتی تھی۔ قال كذلك اتتك آیاتنا، دنیا میں ہماری آیتیں تمہارے پاس آئی تھی، فنسیتها، تم نے ہماری آیتوں کو بھلا دیا۔ یہ فورن فنڈڈ ہوں یا کوئی بھی ہوں، ہے تو اللہ کی مخلوق نا، ہے تو اللہ کے بندے نا، ہے تو اللہ کی بندیاں نا۔ تو قرآن لمحہ فکریہ مہیا کرتا ہے، دعوت غور و فکر پیش کرتا ہے۔ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا، دنیا میں ہماری آیتیں آئی تھی تمہارے پاس، تم نے بھلا دیا۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَى، تو آج کے دن تم بھلا دیے جاؤ گے۔ استغفر اللہ واتوب الیہ۔
عجیب فلسفہ ہے نئی تہذیب کا۔ اگر ایک عورت اپنے گھر میں اپنے لیے، اپنے شوہر کے لیے، اپنے بچوں کے لیے کھانا تیار کرے تو یہ رجعت پسندی اور دقیانوسیت ہے۔ اگر یہی عورت ہوائی جہاز میں ایئر ہوسٹس بن کر سینکڑوں آدمیوں کی ہوسناک نگاہوں کا نشانہ بن کر ان کی خدمت کرے تو اس کا نام آزادی اور اس کا نام جدت پسندی ہے۔ اگر عورت گھر میں رہ کر اپنے ماں باپ، بہن بھائیوں کے لیے خانہ داری کا انتظام کرے تو یہ قید اور ذلت ہے، لیکن دکانوں پر سیلز گرل بن کر اپنی مسکراہٹوں سے کسٹمرز کو متوجہ کرے، یا دفاتر میں، آفیسز میں اپنے افسروں کی ناز برداری کرے تو یہ آزادی اور اعزاز ہے۔ ایسی نئی تہذیب پر سوائے انا للہ و انا الیہ راجعون کے اور کیا کہا جا سکتا ہے؟ میرا جسم میری مرضی کہنے والوں کو سوچنا چاہیے کہ آج دنیا میں کرونا وائرس کے حملے کے بعد دنیا والوں سے پوچھو جسم ان کا ہے لیکن مرضی ان کی کیوں نہیں چلتی؟ ہر وقت بے پردہ رہنے والی خواتین خود کو سر سے پاؤں تک مکمل ڈھانپنے پر مجبور ہو گئی ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ جسم بھی اللہ عز و جل کا عطا کردہ ہے اور مرضی بھی اللہ سبحانہ و تعالی ہی کی چلے گی۔ پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دو پیارے گلاب جیسے خوبصورت ہونٹوں کے درمیان شہد سے میٹھی مبارک زبان سے ارشاد فرمایا ہے وَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ، اللہ نے جو تمہارے لیے لکھ دیا ہے، تقسیم کر دیا ہے، اس پہ راضی رہو۔ یہ اعتراض نہ کرو کہ میں مرد کیوں ہوں، مجھے عورت کیوں نہیں پیدا کیا گیا، اور اگر تم عورت ہو تو یہ نہ کہو کہ میں مرد کیوں نہیں، عورت کیوں ہوں۔ یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ اللہ نے جس کو چاہا مرد بنا دیا، جس کو چاہا عورت بنا دیا، اور جس کو چاہا ان دونوں سے ہٹ کر تیسری مخلوق بنا دیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کام ہے، ان میں خاموشی اختیار رکھو۔ سب سے پہلے اللہ کی تخلیق پر اعتراض کس نے کیا تھا؟ کس نے کیا تھا اعتراض اللہ کی تخلیق پر؟ ابلیس نے۔ ابلیس نے اعتراض کیا تھا، شیطان نے اعتراض کیا تھا۔ قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ جب اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے بابا ابو البشر سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور حکم دیا تمام فرشتوں کو فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، سجدہ ریز ہو جاؤ۔ تمام فرشتے جھک گئے سوائے ابلیس کے۔ ابلیس نہ جھکا، استکبر وکان من الکافرین، اس نے تکبر کیا، تکبر کیا، اپنے آپ کو بڑا سمجھا، اللہ کے حکم کو معمولی سمجھا اور اللہ کی تخلیق کے اوپر اس نے اعتراض کیا۔ میں اعلیٰ ہوں، یہ ادنا ہے، میری تخلیق آگ سے ہوئی ہے، اس کی تخلیق مٹی سے ہوئی ہے۔ آگ کو جلایا جائے، دھواں اوپر فضا کی طرف اٹھتا ہے، مٹی کو ہوا میں اچھالا جائے، مٹی واپس زمین کی طرف آ جاتی ہے۔ انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ کیا سزائیں ملی؟ چار سزائیں ملی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت سے نکال دیا، مردود قرار دیا، اپنی لعنت تا قیامت اس کے لیے لکھ دی، اور اس کا اور اس کے پیروکاروں کا ٹھکانہ جہنم قرار دے دیا۔ تو ہوتا کون ہے میرے اوپر اعتراض کرنے والا؟ یہودیوں نے بھی یہی کام کیا تھا، بڑے فخر سے کہا کرتے تھے پیغمبر آخر الزماں آئیں گے، ہم ان پر ایمان لائیں گے، ان کے لشکر میں شامل ہو کر اپنے دشمنوں کے ساتھ لڑیں گے، ان کے چھکے چھڑائیں گے، گاجر مولی کی طرح انہیں کاٹیں گے۔ لیکن جب پیغمبر آخر الزماں آئے تو بنو اسحاق میں نہیں بلکہ بنو اسماعیل میں تشریف لائے۔ حسد کیا انہوں نے، حالانکہ یہ اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام پر غور کیوں نہیں کرتے؟ دونوں بیٹے کس کے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کے، اور ابراہیم علیہ السلام کو تو یہ سب مانتے ہیں، پھر اختلاف کیسا؟ لیکن یہ حسد ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق کے اوپر اعتراض کرنا یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ خاص طور پر کوئی مسلمان ہو کر ایسا کرے تو یہ بہت بری بات ہے۔ کوئی دہریہ کرے، کوئی منکر خدا جو اللہ کو نہیں مانتا وہ اس قسم کی باتیں کرے، میرا جسم میری مرضی، تو ایک حد تک بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ کافر ہے، یہ منکر خدا ہے، یہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتا، اس لیے ایسی باتیں کر رہا ہے۔ لیکن جس کا اللہ پر ایمان ہے، جس کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ میرا خالق ہے، میرا مالک ہے،
اس کی زبان سے اس قسم کے جملے نکلیں، یہ بہت بری بات ہے۔ توبہ کر لو، توبہ کر لو، توبہ کر لو۔ صحیح البخاری کی روایت ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ لَا يُلْقِي لَهَا بَالًا۔ بس اوقات انسان اپنی زبان سے اللہ کو ناراض کرنے والا کوئی ایک لفظ ایسا نکال بیٹھتا ہے فَهُوَ يَهْوِي بِهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ 70 خریفہ۔ اللہ تبارک و تعالی اس شخص کو زبان کے اس ایک غلط لفظ کے استعمال کی وجہ سے جہنم میں 70 سال نیچے پھینک دیتا ہے۔ توبہ کرو، مت کہو میرا جسم میری مرضی، میرا گھر میری مرضی، میرا دفتر میری مرضی، میرا ملک میری مرضی۔ مت کہو، باز آ جاؤ، اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ سے ڈر جاؤ۔ توبہ کر لو، استغفار کر لو، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں رو رو کر گڑ گڑا کر معافی مانگ لو۔ موت آنے سے پہلے کہیں ایسا نہ ہو کہ موت کا نقارہ بج جائے اور موت کا فرشتہ تمام پردے ہٹ جائیں اور تمہاری روح قبض کرنے کے لیے آ جائے۔ اس وقت تم پچھتاؤ، اس وقت تم رو، اس وقت تم افسوس کرو۔ قرآن کہتا ہے حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون۔ جب اللہ کے کسی نافرمان فاسق فاجر کی موت کا وقت آتا ہے، مار پڑ رہی ہوتی ہے، تو کہتا ہے رب ارجعون، مجھے واپس بھیج۔ اور جو اللہ کا پیارا ہوتا ہے، اللہ کا نیک ہوتا ہے بندہ، اللہ کا محبوب بندہ ہوتا ہے، بڑے ہی پیار سے، بڑی محبت سے، بڑے میٹھے لہجے میں، محبت بھرے انداز میں فرشتے اسے تسلیاں دیتے ہیں۔ گھبراؤ نہیں، ڈرو نہیں، غم نہ کرو، تمہارے لیے جنت کی خوشخبریاں ہیں، اللہ تم پہ راضی ہے۔ نکل ہے پاکیزہ روح اس حال میں، اس بدن سے کہ اللہ تجھ سے راضی ہے، تو اپنے اللہ سے راضی ہے۔ اور جب اللہ کا کوئی نافرمان استغفر اللہ واتوب الیہ، اللہ تبارک و تعالی کہنے والے اور تمام سننے والوں میں سے کسی کو بھی ان میں سے نہ کرے، جب اللہ کے کسی نافرمان فاسق فاجر کی موت کا وقت آتا ہے، مار پڑتی ہے، فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، ان کے چہروں پر مار پڑتی ہے، پیٹھ پر مار پڑتی ہے۔ اس وقت پھر یہ بہت پچھتاتے ہیں، روتے ہوئے کہتے ہیں ہمیں دنیا میں واپس پیچھے بھیجو۔ کیوں جانا چاہتے ہو؟ لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا، وہ نیک عمل جو میں نے پہلے نہیں کیے، وہ صحیح اسلامی عقیدہ جو میں نے پہلے اختیار نہیں کیا، اب میں اختیار کروں گا، اب میں صحیح اسلامی عقیدہ اختیار کروں گا، ایمان عمل صالح کے مطابق زندگی بسر کروں گا۔ کلا، ہرگز نہیں۔ زندگی ایک گولڈن چانس ہے، اس کو ضائع نہ کرو، عبرت پکڑو۔ یہودیوں کے اسرائیل میں نائٹ کلب میں ناچنے والے، ڈانس کرنے والے، زمین کا منہ کھلتا ہے، گہرا گھڑا ہو جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ان سب ناچنے والوں کو زندہ زمین کے اندر دھسا دیتا ہے۔ مت اس طرح کی باتیں کرو کہ وہ شادی کیا جس میں آرٹ نہ ہو، جس میں ناچ گانا نہ ہو، جس میں میوزک موسیقی نہ ہو۔ جناب یہ تو ہمارا قومی کلچر ہے۔ یعنی آپ کیسے مسلمان ہو؟ آپ نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اوپر سے پڑھا ہے، اللہ کی قسم یہ آپ کے دل میں داخل نہیں ہوا۔ اگر آپ کے دل میں داخل ہوا ہوتا تو آپ کبھی بھی اس قسم کی باتیں نہ کرتے کہ جی لوگ کرتے ہیں، ہماری قوم، یہ ہمارا قومی وطیرہ، ہمارا شعار ہے، ہماری شادیوں میں ایسے ہی ہوتا ہے۔ استغفر اللہ واتوب الیہ، استغفر اللہ واتوب الیہ۔ اللہ سے ڈر جاؤ، توبہ کرو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یا معشر النساء، اے عورتوں کی جماعت، تصدقن واکثرن من الاستغفار، صدقہ و خیرات خوب کرتی رہا کرو اور استغفار، اللہ سے معافی مانگتی رہا کرو۔ فإنی رأیتکن اکثر اہل النار، اس لیے کہ جب اللہ نے مجھے جہنم دکھائی، میں نے جہنم دیکھی تو جہنم میں عورتوں کی تعداد زیادہ تھی، مرد تھوڑے تھے۔
حالانکہ عورت کا جنت میں جانا کتنا آسان ہے. المرأة اذا صلت خمسها واطاعت بعلها وصامت شهرها واحصنت فرجها فلتدخل من اي ابواب الجنة الثمانية شاءت. جو عورت 5 وقت نماز پڑھے، رمضان کے روزے رکھے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، اپنے خاوند کی فرما برداری کرے، قیامت کے دن رب کائنات جنت کے 8 دروازے اس عورت کے لیے کھول کر اس سے کہے گا جس دروازے سے تیرا جی چاہتا ہے تو جنت میں داخل ہو جائے، بشرط یہ کہ وہ ایمان والی ہو، وہ صحیح العقیدہ ہو، شرک کرنے والی نہ ہو، بدعات خرافات اور جاہلانہ رسومات سے دور ہو، اللہ کی بندی ہو، توبہ کرنے والی، استغفار کرنے والی. تو کتنا آسان ہے عورت کا جنت میں جانا. اسلام عورت کو جو حقوق دیتا ہے، اللہ کی قسم دنیا کا کوئی مذہب نہیں دیتا. میرا جسم میری مرضی کا مطلب فحاشی ہے، معاشرت کو برباد کرنے کے مترادف ہے. اس کی اجازت کوئی بھی مذہب نہیں دیتا. اللہ کا قرآن کہتا ہے ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. بلا شبہ جو لوگ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ مسلم معاشرے میں، مسلم ملک میں، مسلم سوسائٹی میں اہل ایمان کے درمیان، اہل ایمان کے بچوں کے درمیان بے حیائی کو فروغ دیں، فحاشی کو فروغ دیں، اور میرا جسم میری مرضی اس قسم کے سلوگنز، لو بیٹھ گئی صحیح سے. مجھے نہیں پتا تمہارا موضع کہاں ہے، کھانا خود گرم کرنا سیکھ لو. اگر دوپٹہ اتنا پسند ہے تو اپنی آنکھوں پہ باندھ لو. بیوی بچے کو مارتا ہے، مجھ پر اسلام جھاڑتا ہے. شادی کے علاوہ اور بہت کام ہیں. عورت بچہ پیدا کرنے کی مشین نہیں، تمہارے باپ کی سڑک نہیں. لڑکی شارٹ شرٹ پہن کر نکلے تو وہ خراب نہیں، دیکھنے والے خراب ہیں. یہ ساری باتیں کرنے والے، بے حیائی پھیلانے والے، اللہ کا قرآن کہتا ہے ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم. ان کے لیے دردناک عذاب ہے، دردناک عذاب ہے فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اس لیے اس کی اجازت کوئی مذہب نہیں دیتا. عورت کے حقوق ہونے چاہیے، عورت کو دباؤ میں نہیں رکھنا چاہیے، لیکن عورت کے حقوق کے نام پر بے حیائی اور فحاشی کو فروغ نہیں دینا چاہیے. عورت کے نام پر عورت کو تماشا بنا دیا گیا ہے. دین اسلام کے اوپر حملے کیے جا رہے ہیں. اور دوسری طرف دیکھو، امریکہ میں، لندن میں، جرمن میں، فرانس میں، اٹلی میں، ہانگ کانگ میں، بینکاک میں اور دوسرے وہ ممالک جہاں پر کل تک کفار کی کثرت تھی، لیکن آج اللہ کے فضل سے اسلام کا سورج وہاں پر بھی چمکتا دکھائی دے رہا ہے. ان ممالک کا جائزہ تو لیجئے. ان ممالک میں جن خواتین نے اسلام قبول کیا ہے، اسلام قبول کرنے کے بعد، مشرف با اسلام ہونے کے بعد ان کے بیانات کیا ہیں، ذرا سنیے، ذرا سنیے تو صحیح. فرانس کی ایک دکان ہے، وہاں پر ایک ماڈل آتی ہے، بڑے خوبصورت گولڈن بال کھلے ہوئے ہیں اور فل میک اپ کیا ہوا ہے، میکسی پہنی ہوئی ہے، اور وہ جو اونچی ہیل والا جوتا ہوتا ہے وہ پہنا ہوا ہے، کھلا گلا ہے، گریبان استغفر اللہ تو بولے. جو وہاں پر کام کرنے والی دکان پر اس نے مکمل پردہ کیا ہوا ہے، حجاب میں ہے، تو یہ اسے دیکھتے ہی جل بن کر کہتی ہے تم عرب یہاں کیا لینے آتے ہو؟ جاؤ جا کے سعودیہ میں پردہ کرو، پاکستان میں پردہ کرو، کویت میں پردہ کرو. یہ فرانس ہے، عرض کفر ہے، تمہاری وجہ سے ہمیں یہاں پر شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. وہ عورت دائیں اور بائیں دیکھتی ہے کہ کوئی اجنبی مرد نہیں، تو اپنے چہرے سے نقاب ہٹا کر کہتی ہے کہ میں اصل فرانس کی رہنے والی ہوں،
میں اصل فرانس کی رہنے والی ہوں، تم ہو جو کسی اسلامی ملک سے یہاں آئی ہو اور اس قسم کی باتیں کر رہی ہو، تم لوگوں کی وجہ سے ہمیں شرمندہ ہونا پڑتا ہے۔ تم کیسے مسلمان ہو؟ مسلمان وہ نہیں ہوتا کہ جو اپنے ملک سے نکلے، جہاز میں بیٹھنے تک تو پردے میں اپنے آپ کو چھپائے رکھے، اور جب فلائٹ اڑان بھر لے تو سارا پردہ اتر گیا، سارا وہ کوئی فرق نہیں مسلمان اور کافر میں۔ یہ ہوتا ہے مسلمان؟ تمہاری وجہ سے ہم لوگ شرمندہ ہوتے ہیں، وگرنہ میں الحمدللہ یہیں کی رہنے والی ہوں، اصل فرانس کی ہوں، اور میں الحمدللہ مسلمان ہو چکی ہوں۔ میں نے کلمہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو سنیے میرے عزیزوں، میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، انگریز خواتین نے اسلام قبول کرنے کے بعد اپنے جذبات کا اظہار ان الفاظ میں کیا۔ پردے نے میرے حسن و جمال کو دو چند کیا۔ پردہ اسلام پر عمل پیرا ہونے کا اعلان عام ہے۔ پردہ آزادی کی علامت ہے۔ اسلام قبول کرنے کے ساتھ ہی میں نے عزم کر لیا کہ سر سے لے کر پاؤں تک مکمل پردہ کروں گی۔ اسلام نے میرے تمام سوالات کا جواب دیا ہے۔ اسلام مجھے اپنی گمشدہ متاع اور اپنی مشکل کا حل مل گیا ہے۔ اسلام سے پہلے میں کچھ نہیں تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ اسلام سے پہلے میرا نام لا شیء تھا۔ میرا سب سے بڑا مقصد اسلام کا دفاع ہے۔ نماز میری پناہ گاہ اور سجدہ میرا سکون ہے۔ میری خوشی کو الفاظ میں بیان کرنا ناممکن ہے۔ رب العزت اور بندے کے درمیان ڈائریکٹ رابطے نے مجھے مضبوط بنا دیا ہے۔ انگریز عورت آزاد نہیں ہے جیسا کہ بعض لوگوں کا وہم ہے۔ انگریز عورت کو اتنا بھی نہیں پتا کہ وہ کیا چاہتی ہے۔ میں اپنے دل میں ایسی رقت محسوس کرتی ہوں جو اسلام سے پہلے نہیں تھی۔ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت کو پہچان کر رو پڑی۔ اسلام نے مجھے حقیقی امن مہیا کیا ہے۔ مجھے ایسا خزانہ مل گیا جس سے میں ناواقف تھی۔ بکری نے آزادی مانگی، بکری نے جلوس نکالا، بکریوں نے مل کر کچھ احتجاج کیا۔ سب سے پہلے بھیڑیے نے حمایت کی۔ کیوں؟ کہ جب بکری کو آزادی ملے گی، یہ اپنے ریوڑ سے، اپنے گھر سے اکیلی تنہا باہر نکلے گی، تو بھیڑیا اسے بڑی آسانی کے ساتھ، بڑے ہی آرام سے اپنے پنجے میں دبوچ لے گا اور اس کا شکار کر لے گا۔ عورت آزادی مارچ، سوچنے کی بات یہ ہے ان عورتوں کو شکایت کس سے ہے؟ مردوں کے خلاف جو یہ باتیں کرتی ہیں، تو یہ آزادی مارچ کس کے خلاف کر رہی ہیں؟ یہ عورت مارچ باپ کے خلاف ہے، شوہر کے خلاف ہے، بھائی کے خلاف ہے، بیٹے کے خلاف ہے، یا پھر خود اپنے خلاف ہے؟ کس کے خلاف ہے یہ؟ کس سے آزادی چاہیے؟ باپ سے آزادی، شوہر سے آزادی، بیٹے سے آزادی، بھائی سے آزادی؟ کس سے آزادی چاہتی ہیں؟ عورت آزادی مارچ۔ میں ایک ادھیڑ عمر عورت ہوں، بوڑھی ہو چکی ہوں۔ ایک وقت تھا جب مجھے حقوق اور آزادی کے نام پر یہ بتایا گیا کہ تمہارے گرد کھڑے 4 مرد تمہاری آزادی کے دشمن ہیں۔ تمہارا باپ، تمہارا بھائی، تمہارا بیٹا اور تمہارا شوہر۔ تمہارا باپ، تمہارا بھائی، تمہارا بیٹا اور تمہارا شوہر، یہ تمہاری آزادی کے دشمن۔ ہاں، یہ جو 5واں مرد ہے نا، تمہارا کلاس فیلو، تمہارا کولیگ، تمہارا دوست، تمہارا باس، یہ تمہارا دوست ہے۔ تو میں نے ان 4 مردوں کا حصار توڑ دیا۔ میں گھر چھوڑ کر بھاگ گئی، باپ کو چھوڑ دیا، بیٹے کو چھوڑ دیا، شوہر کو چھوڑ دیا، بھائی کو چھوڑ دیا۔ ان 4 کا حصار توڑ کر میں نکلی، 5ویں مرد کی گود میں آئی۔ آج بڑھاپے کی سرحد پر تنہا کھڑی ہوں، نہ باپ ساتھ ہے، نہ شوہر ساتھ ہے، نہ بیٹا ساتھ ہے، نہ بھائی ساتھ ہے۔ اور وہ جو 5واں مرد تھا، جب تک اس نے چاہا مجھے استعمال کرتا رہا، ذلیل کرتا رہا، کہیں کا نہیں چھوڑا۔ آج میں بے یار و مددگار اور رسوا ہو کے رہ گئی ہوں۔ وہ 5واں مرد
کب کا مجھے مسل کر چلا گیا۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں نو ٹو vulgarity, get your rights the right Islamic way۔ اپنے حقوق مانگیے، لیجیے، لیکن اس صحیح راستے کا انتخاب کر کے جو اسلام نے آپ کو دیا ہے۔ میں نے پہلے کہا کہ دو باتیں ہیں، عورت آزادی مارچ، لاکھوں کی تعداد میں اللہ کی زمین کے اوپر، اللہ کے آسمان کے نیچے نکلنے والے اور نکلنے والیاں، ان کے تعلق سے دو باتیں۔ اگر یہ مسلمان ہیں تو ان کو چاہیے کہ اسلام کا مطالعہ کریں۔ اللہ کی قسم، عورت کو، مرد کو جو حقوق اسلام نے دیے ہیں وہ کسی مذہب نے، کسی تہذیب نے، کسی ثقافت نے نہیں دیے ہیں۔ اور اگر یہ مسلمان نہیں ہیں تو ہم انہیں دعوت دیتے ہیں کہ مسلمان ہو جاؤ، کلمہ پڑھو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار کرو، پھر دیکھنا تمہارے مزے ہی مزے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وہ حقیقی حقوق صرف اسلام تمہیں دے سکتا ہے جو تمہارے اسلام کے علاوہ اور کوئی نہیں دے سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو پکا سچا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور موت آنے سے پہلے پہلے سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جنتیوں والی اچھی صفات ہمارے اندر پیدا فرمائے، اور جہنمیوں دوزخیوں والی بری صفات سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو محفوظ و مامون فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وموالہ وبعد۔ میری نئی شادی ہوئی ہے اور ہم دونوں میاں بیوی عمرہ کرنے جا رہے ہیں۔ برائے مہربانی عمرے کا مختصر طریقہ بیان کر دیں۔ تو آپ نے احرام باندھنا ہے میقات سے، اس کا آپ کو موقع نہیں ملے گا، لہذا ایئرپورٹ سے ہی یا گھر سے ہی آپ احرام باندھ کر نکلیں۔ البتہ جب آپ کا جہاز میقات کے اوپر سے گزرے گا تو آپ نے عمرے کی نیت کر لینی ہے، یہ کہتے ہوئے لبیک عمرتن، لبیک اللہم عمرتن، اور راستے میں آپ نے لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ تلبیہ پکارنا ہے۔ جب تک آپ کی نگاہیں خانہ کعبہ پر نہ پڑ جائیں تب تک آپ تلبیہ پکارتے رہیں۔ ہوٹل میں جائیں، وہاں پر اپنا سامان وغیرہ رکھ کے فریش ہو کر آپ آ جائیں۔ اگر نماز باجماعت کا وقت ہے تو پہلے نماز ادا کریں، اور اگر نماز باجماعت میں ابھی ہے وقت تو آپ عمرے سے ابتدا کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے گھر میں داخل ہو کر اس کی عبادت کی۔ رکن یمانی پہ آ جائیں، اگر اسے چھونا ممکن ہے تو ٹھیک ہے، وگرنہ وہاں سے گزر جائیں۔ حجر اسود سے آپ کا پہلا چکر شروع ہوتا ہے، اسے چومیں۔ اگر چومنا ممکن نہیں ہے تو لاٹھی لگا کر اسے چوم لیں، یہ بھی ممکن نہ ہو تو صرف اس کی طرف اشارہ کر دیں، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر۔ پہلے 3 چکروں میں مرد کے لیے استباع ہے۔ استباع کا معنی یہ ہے کہ دایاں کندھا ننگا رکھنا ہے اور رمل کرنا ہے۔ پہلے 3 چکروں میں رمل کرنا ہے اور دایاں کندھا ننگا رکھنا ہے، عورتیں رمل نہیں کریں گی۔ جب رکن یمانی پر پہنچیں تو رمل روک دیں۔ رمل کہتے ہیں آہستہ آہستہ اچھل کر بھاگنے کو، اور اس میں بھی ایک حکمت ہے، وہ انشاءاللہ تفصیل پھر کسی موقع پر۔ جب آپ رکن یمانی پر پہنچیں تو اب آپ نے اپنا رمل روک دینا ہے اور آہستہ آہستہ چلنا ہے۔ طواف کے کسی چکر کی کوئی دعا مخصوص نہیں ہے، البتہ رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان چلتے ہوئے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام یہ دعائیہ کلمات کہتے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ حجر اسود پر پہنچے، آپ نے پھر وہی عمل کرنا ہے جو پہلی مرتبہ کیا تھا، اس طرح آپ نے 7 چکر مکمل کیے، اور اس کے بعد مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت نماز ادا کرنی ہے۔ اگر میسر ہو، نہیں تو جہاں بھی موقع ملے آپ نے 2 نفل ادا کرنے ہیں، اور جانا ہے زمزم پینا ہے، اور دوبارہ سے حجر اسود کو آ کر چومنا ہے، اس کا استلام کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے صفا مروہ پہ چلے جانا ہے۔ صفا سے لے کر مروہ 1 چکر ہے، مروہ سے صفا دوسرا چکر ہے، کل ملا کے 7 چکر آپ نے پورے کرنے ہیں، اور آخر میں آپ نے اپنا سر کے بال منڈوا لینے ہیں یا چھوٹے کروا لینے ہیں۔ منڈوانے والوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ رحمت کی دعا فرمائی ہے، اور چھوٹے کروانے والوں کے لیے 1 مرتبہ دعائے رحمت فرمائی ہے۔ خواتین کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ 1 پور کے برابر اپنی چٹیا کو جمع کر کے کینچی سے کاٹ لیں گی، تو یہ
مسنون طریقہ ہے، اور مزید تفصیلات جو ہیں اس کے لیے آپ وقت نکالیے اور اہل علم سے سوال پوچھیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے۔ سگریٹ، آئس، شیشہ، چرس، ہیروئن، افیون یہ حرام ہے اللہ کے بندو۔ سگریٹ سے پہلے نہ بسم اللہ ہے، نہ اس کے آخر میں الحمدللہ ہے، تو جس چیز سے نہ تو پہلے اللہ کا نام ہے نہ بعد میں اللہ کا نام ہے، وہ حلال کیسے ہو سکتی ہے؟ سگریٹ نہ بھوک مٹاتا ہے نہ پیاس بجھاتا ہے، اور ایسا کھانا جو نہ بھوک مٹائے نہ پیاس بجھائے یہ جہنمیوں دوزخیوں کا کھانا ہے۔ توبہ کرو، ڈر جاؤ، ہم سب جنت میں جانا چاہتے ہیں، ہم میں سے کوئی بھی جہنم میں نہیں جانا چاہتا، لہذا علم حاصل کرو، جنتیوں والا پاکیزہ عقیدہ اور جنتیوں والی پاکیزہ صفات اپنے اندر پیدا کرو، اور جہنمیوں والے فاسد عقیدے سے اور بری صفات سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین ودمر علی اعدائک اعداء الدین واجعل اللہم هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمین۔ الہ العالمین، تیرے یہ بندے بڑے ہی پیار اور محبت کے ساتھ تیرے گھر میں آتے ہیں تیری باتیں سننے کے لیے، تیرے نبی کی باتیں سننے کے لیے۔ اے اللہ ہم سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ جو وقت پر آتے ہیں ان کو جزائے خیر عطا فرما، یا اللہ جو تاخیر سے آتے ہیں انہیں وقت پر آنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم سب کو پکا سچا مسلمان بنا، ہمارا ایمان عقیدہ قرآن و حدیث کی تعلیمات کے مطابق ہو، ہماری شکل صورت لباس گھر کا ماحول رہن سہن غمی خوشی نکاح شادی بیاہ غرض یہ کہ زندگی کے تمام معاملات کتاب و سنت کی پاکیزہ اور مصفہ تعلیمات کے عین مطابق ہو جائیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم واغفر لنا وارحمنا انک انت الغفور الرحیم وتوفنا مسلمین والحقنا بالصالحین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا